عرض یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص مسیح موعود کا اقرار نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں میں نے کہا. دیکھیں آپ میرے منہ میں بات نہ ڈالیں. بیٹھ جاؤں گا میں ایک ہی سیکنڈ. اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ اب یعنی کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد سے صرف کلمہ طیبہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مسیح موعود کو تسلیم کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے. ایک منٹ، میں اس کے کئی جواب دے سکتا ہوں. بڑی واضح بات ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کو مجھے اتفاق ہے اس بات پر. لیکن اگر ملائکہ کا انکار کر دے تو پھر بھی مسلمان رہے گا؟ اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دے پھر بھی مسلمان رہے گا؟ بتائیے. دیکھیں، سلوگنزم سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جو دینی معاملات ہیں ان کا فہم سے معاملہ حل کرنا چاہیے، غور سے معاملہ حل کرنا چاہیے. کلمہ طیبہ کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا یا ان کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کر دے تو سارے مسلمان علماء کا متفق عقیدہ ہے، سنت سے یہی چلا آ رہا ہے کہ وہ سچا صحیح مسلمان نہیں کہلا سکتا. اس لیے اسلام دون الاسلام کے مسائل شروع سے ہی امت میں چلے آ رہے ہیں. کفر دون الکفر کے مسائل شروع سے چلے آ رہے ہیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر اس سے اتر کر ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرے تو کفر کی کوئی نہ کوئی چیز اس میں ثابت ہو جائے گی، اس کے باوجود ہم اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے. جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، آج تک کبھی کسی احمدی نے اس کو غیر مسلم نہیں کہا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں فرق ہے. ایک ہے اصطلاح کافر کہنے کی، ایک ہے غیر مسلم. ان دونوں اصطلاحوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے مسلمان علماء بھی اگرچہ ایک دوسرے کو کافر سارے کہتے آئے ہیں، آج تک کہتے ہیں، مگر غیر مسلم نہیں کہتے تھے. کیا وجہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان کو علم تھا. جو پہلے علماء گزرے ہیں وہ سطحی علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے. غلطیاں ان سے ہوئیں لیکن اسلام کی بنیادوں کو سمجھتے تھے. قرآن کریم نے کافر کہنے اور غیر مسلم کہنے میں ایک نمایاں فرق کیا ہے. قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ اعرابی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، تو ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے. ایمان لانا تو درکنار، لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. اس کے باوجود تم ان کو کہہ دو کہ تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا میں حق دیتا ہوں. تم کہتے ہو اسلم نا، ٹھیک ہے، بے شک کہتے رہو. بس یہ عظیم شان ایک مذہب ہے اسلام کا جو ہر پہلو پر حاوی ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں، قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں. اسلام میں رہتے ہوئے کفر کی کوئی بات کہے تو اس کو دون الاسلام کافر کہنے کا حق ہے. اس کی سند قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے. میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب چوری کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور مسلمان بھی کہا اس کو. ایک مسلمان جب زنا کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اسی اصول کے پیش نظر مسلمان علماء ہمیشہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیتے رہے مگر غیر مسلم نہیں کہا. اس وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی شروع سے. قرآن آپ پر نازل ہوا تھا، نہ کہ اہل غیر پر کسی اور پر ہوا ہے. قرآن کا مفہوم آپ بہتر سمجھتے تھے. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر
جبکہ جنگ میں ایک صحابی نے ایک دشمن کو زیر کیا، جب وہ اسے قتل کرنے لگا تو دشمن نے منت کی کہ دیکھو میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم چھوڑ دو مجھے، اور کلمہ پڑھا اس نے اس کے باوجود قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا بڑے فخر سے کہ اس طرح مقابلہ ہوا، میں نے اسے زیر کیا اور اس نے آخر پر ڈر کے مارے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اب تو نہیں میں چھوڑ سکتا، تم تو ڈر گئے ہو، اور قتل کر دیا۔ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جتنا اس دن وہ مجھ پر ناراض ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کیا جواب دو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ منہ سے کہتا تھا یا دل سے کہتا تھا۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا، جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں۔ اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے۔ امام مہدی کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اگر امام مہدی آئے گا تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آئے گا کس کام کے لیے۔ ایک طرف خدا اس کو مقرر کرے 1400 سال انتظار ہو گئے، آپ کے نزدیک کبھی بھی نہیں آیا، کل آ جائے فرض کریں، تو دوسری طرف انکار کی اجازت دے دے، عقل کے خلاف بات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عظیم الشان دینی تحریک کی خاطر خدا تعالیٰ کسی کو امام بنائے اور ماننے والوں سے کہہ دے کہ تم اس کا بے شک انکار کرو، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ اس لیے ہماری پوزیشن میں مجبوری کی پوزیشن ہے، یا ہم جھوٹے ہیں کہ ہم ان کو امام مہدی سچا سمجھ رہے ہیں۔ جب ہم سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں کہ جو امام مہدی کا، جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں، جو اس کا منکر ہے، ہم اسے امام مہدی کا کافر کہیں گے، لیکن غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ آپ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ اس کا کوئی قرآن اجازت نہیں دیتا۔